مزید تشریح اور تفسیر ہم سنتے ہوئے چلیں. اس تعلق سے ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ حلالہ کہتے کس کو ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 230 میں کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لہذا جب وہ تیسری طلاق دے دے تو اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے یا اس کو اپنی نکاح میں لے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ اس کو طلاق دے دے. اب اس آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک بار اپنا ریویژن کرتے ہیں کہ مسنون طلاق کہتے کس کو ہے, پھر حلالہ کس کو کہتے ہیں اس کو بھی جان لیں گے. اللہ اس کے رسول نے قرآن مجید اور احادیث میں مسنون طلاق کا جو ذکر کیا, اس کا جو طور و طریقہ بتایا وہ اس طرح بتایا کہ دو غیر محرموں کے درمیان اللہ کے کلمے کی برکت سے اور ذریعے سے نکاح ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی اور حلال ہو جاتے ہیں. چند دن چند مہینوں یا کچھ عرصے کے بعد دونوں میں نااتفاقی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے, تو شوہر اس کو طلاق دیتا ہے. طلاق کب دے, کس طرح دے؟ طلاق اپنی بیوی کو وہ طہر میں دے, ایسے طہر میں دے جس میں اس نے جماع نہ کیا ہو, اور ایک طلاق دے. گویا کہ وہ طہر ہے, پاکی ہے, حیض سے پاک ہو گئی اور اس نے طلاق دے دی, اور اس میں جماع بھی نہیں کیا تھا, اس نے انٹرکورس اور سیکس بھی نہیں کیا تھا, ایسے طہر میں وہ طلاق دے. ایک حیض ہو گیا اور ایک طہر گزر گیا اور اس کی ایک طلاق بھی ہو گئی. یہ کیا ہے؟ طلاق مسنون. مسنون طلاق, سنت سے ثابت شدہ, قرآن اور احادیث سے ثابت شدہ طلاق. اس کے اندر ہم نے پچھلے درس میں یہ بھی مسئلہ سن لیا, جان لیا اس مثال کے ذریعے سے کہ اگر کوئی شخص ایک آدمی کو یہ دعویٰ کرتا کہ میں تجھے 3 بار قتل کر دوں گا, تب بھی قتل ایک ہی ہوگا. اسی طرح اگر 3 بار قتل کر بھی دیتا ہے تب بھی وہ ایک ہی قتل, ایک ہی مرڈر گنا جاتا ہے. اس طرح اگر وہ اس طہر میں جس میں اس نے جماع نہیں کیا, اگر وہ طلاق ایک نہیں دو نہیں 1,00,000 بار بھی اگر دیتا ہے تو وہ ایک ہی ہے, کیونکہ اس کا ارادہ طلاق دینا ہے, ارادہ ایک ہی ہے, وہ ہے طلاق کا. اس طرح پہلا طہر گزر جاتا ہے, پہلے طہر میں چاہے اس کو احساس ہو جائے کہ غلطی ہو گئی, یا اس کی بیوی کو جس کو اس نے طلاق دیا ہے, جس کو مطلقہ کہتے ہیں, جس کا ذکر ہم نے آیت نمبر 228 کے اندر ہم نے دیکھا مطلقہ عورتوں کے تعلق سے, دونوں کا احساس ہو جاتا ہے اپنی اپنی غلطی کا, تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. اس لیے پہلی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں, رجوع کرنے والی طلاق. میں کہتا ہوں آج کل کے مروجہ طلاق کے طریقے میں تو طلاق رجعی بھی غائب ہے اور طلاق بائن بھی, ان کا ذکر ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا اسلام نے اس کا بیان کیوں کیا آخر؟ یا تو نعوذ باللہ جس نے اسلام دیا اللہ معاف کرے, بہت بڑی بات کر رہا ہوں, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, یا پھر ہم کو سمجھ میں نہیں آیا طلاق کا طریقہ کیا ہے. اسلام نے, اللہ اس کے رسول نے تو طلاق کا طریقہ دیا, طلاق رجعی کا ذکر کیا, طلاق بائن آیت نمبر 229 کے اندر الطلاق مرتان کہہ کر طلاق بائن کا ذکر کیا, یعنی درمیانی طلاق کا. کیوں کر رہا ہے قرآن مجید اور حدیث ذکر اس کا؟ یہی طور طریقہ ہے. اس میں طلاق بدتر تیسری طلاق, اس کے بعد میاں بیوی نہیں رہتے, ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے. تو پہلا ہے پہلا طہر, اس نے پہلی طلاق دے دی. اب اس طہر میں اگر غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو رجوع کرنے کا حق شوہر کو ہے, اور اس حق میں لڑکی کے ولی کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے. دوسرا حیض آیا, حیض آئے گا, کیوں؟ کیونکہ اسے طہر میں طلاق دی ہے, اسے مجاملت نہیں کی ہے, تو دوسرا حیض آئے گا, مگر ارادہ پکا ہے کہ طلاق ہی دینا ہے. تو حیض آنے کے بعد پاک ہو جائے, حیض کی حال میں طلاق دینا غیر مسنون ہے.
में साबित नहीं है। है कि तलाक हो जाती है, मगर हैज की हालत में तलाक देने से अल्लाह के रसूल ने, सहाबा ने सख्त मना किया है कि हैज की हालत तलाक में दे। दूसरा हैज आया, दूसरा तोहर आया, तलाक का इरादा पक्का है, दूसरी तलाक भी दे दी। अब इससे पहले मैंने ये मसला बयान किया कि जब तक तीसरी तलाक न हो जाए, खाविंद पर उसके नाम और नक्शे की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मुतल्लका औरत तीसरा तलाक होने तक अपने शोहर के घर में एक ही छत के नीचे रहेगी। इसलिए उसके रुजू का हक है कि रुजू कर सकता है। दूसरा तोहर, दूसरी तलाक, दूसरा हैज भी गुजर गया। देखिए तीनों चीज एक साथ चल रही है, हैज, तोहर और दूसरी और तलाक। दूसरा तोहर गुजर गया, तीसरा हैज आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि इसने तलाक दी है। अब तलाक तब देना जब मुजामत न की हो उसने। तीसरा हैज आ गया, तीसरी बार भी वो पाक हो गई, तीसरा तोहर शुरू हो गया। अल्लाह ने कहा तलाक मर्रतान, तलाक के 2 मर्तबा देना है, 2 मर्तबा, 2 टाइम्स, नॉट डबल। डबल तलाक नहीं कहा अल्लाह ने, 2 टाइम्स, 2 मर्तबा तलाक देना है। ये 2 मर्तबा का जिक्र हो गया। तीसरा तोहर आ गया, तीसरा हैज मुकम्मल हो गया। अब चाहे तो तीसरी तलाक दे या फिर बेहतर तरीके से उसको रोक ले और अपना घर बसाए। रुजू का हक तीसरे तोहर में भी है। कब तक? जब तक तीसरा तोहर मुकम्मल नहीं हो जाता। अगर तीसरे तोहर में भी अगर वो तलाक दे देता है तो ये 3 तलाक़ें मुकम्मल हो गई। जैसा कि मैंने अबू दाऊद और दूसरे मुस्नद अहमद के हदीस से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की का ये अमल मैंने बताया था कि उन्होंने एक सहाबिया को शोहर के घर से अलग होने को कहा कि अब तुम्हारा तीसरा हैज आ गया, अब तुम अपने शोहर घर से अलग हो जाओ। अब वो शोहर के घर से अलग हो जाएगी क्योंकि तीसरी तलाक हो गई। अब मियाँ बीवी नहीं रहे। अल्लाह तबारक तआला ने भरपूर मौका दिया पूरे 3 तोहर तक कि तुम सोचो समझो कहीं तुमसे गलती तो नहीं हो रही है। और वाकई में इस मामले में गलती होती है कि आदमी कभी गुस्से में होता है तो औरत कभी गुस्से में होती है। और मैंने 12 इस बात पर जोर दिया इससे पहले के दुरुस्त में भी कि गलती कुछ छोटी मोटी मतलब ऐसी होती है कि जो नजरअंदाज की जाती है, मगर मामला खानदानों तक पहुंच जाता है। इज्जत, वकार, तकब्बुर और घमंड की जब बात आती है तो मियाँ बीवी के मसाइल हल करने के बजाय खानदान इसमें कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से तलाक पूरी तरह हो जाती है। और अगर शोहर तीसरी तलाक भी दे दे तो अब मियाँ बीवी नहीं रहे। ये मसनून तरीका है, ये मसनून तरीका है। अब तीसरी तलाक देने के बाद तो होना नहीं चाहिए जो रब्बुल आलमीन बा हिकमत है, इस तरीके के मुताबिक तो या तो मियाँ बीवी के दरमियान की मोहब्बत साबित हो जाएगी या दुश्मनी साबित हो जाएगी, 2 में से एक। फिर भी जो रब्बुल आलमीन बा हिकमत अजीज जबरदस्त है, अपने बंदों की कमजोरियों को जानता है कि गलती करते तौबा करते, रब क्या है, गलती करते फिर तौबा करते। इसकी कोई लिमिट रब ने नहीं रखी बंदों के साथ। बात समझ में आ रही है? यहां तक एक हदीस में आया कि इब्ने आदम खत्ताउन, हर इब्ने आदम गलती करने वाला है, हर इब्ने आदम गलती करने वाला है। और बेहतरीन गलती करने वाले, देखो बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो गलती करे, एहसास हो और वो मेरे आगे आकर तौबा करे, इस्तगफार करे। अल्लाह कहता है हदीस कुदसी। तो रब को मालूम है कि मेरे बंदे गलती करेंगे, तो एक ऑप्शन ये भी रखा अल्लाह ने कि अगर तीसरी तलाक देने के बाद जबकि मियाँ बीवी नहीं रहे, हो सकता है गलती का एहसास हो कि यार 3 महीने में भी हम सही बात को नहीं पहुंच पाए, सही नतीजे पर नहीं आ सके, हमसे गलती हो गई कि मुझे बीवी को तलाक नहीं देना था, या बीवी को एहसास हो गया कि मुझे इस तरीके से शोहर से बात नहीं करना था या तलाक की नौबत नहीं लाना था, एहसास हो गया। अल्लाह कहता है अब ये एहसास फिर लोग काम नहीं आएगा, फिर लोग काम नहीं आएगा। अब तुम उसको रुजू नहीं कर सकते। पूरे 2 से 3 महीने तुमको सहूलत दी गई, मोहलत दी गई गौर फिक्र करने की, तुम नहीं पहुंचे सही नतीजे पर, अब वो बीवी तुम्हारी नहीं है। अब अल्लाह ने हलाले का जिक्र किया और कहा अगर चाहते हो कि फिर से रुजू करे, तुम में 1%
بھی اگر محبت باقی ہے اور اسی کی بنیاد پر اگر تم پھر میل جول رکھنا چاہتے ہو، پھر سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا اب حلالہ کرو۔ حلالہ کا کب آ رہا ہے ذکر؟ 2 یا 3 مہینے کے بعد مصنون طریقے کے مطابق۔ حلالہ کیا ہے؟ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، حلالہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ مصنون سنت حلالہ کہتے کس کو؟ جس طرح مصنون نکاح ہے، نکاح کے رکوع پر کیا لکھتے ہیں؟ النکاح من سنتی، اور پھر لکھتے ہیں مصنون نکاح۔ مصنون نکاح ہو سکتا ہے نا، مصنون طلاق کیوں نہیں ہو سکتی؟ مصنون طلاق بھی ہے، مصنون حلالہ بھی ہے۔ اب نکاح میں تو بدعتیں اور رسم و رواج سے نکاح کا پورا کباڑا کر دیا ہوا ہے۔ جو مصنون نکاح رکے پر ہے، حقیقت میں مصنون نہیں ہے۔ اسی طرح طلاق کی باری آئی تو مصنون طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے، غیر مصنون طلاق، جیسا کہ بہت سی میں نے مثالیں دیا کہ نیند میں بول دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، بیوی گہری نیند میں جو ہڑبڑا کے اٹھ جاتی، میرے بھی طلاق ہو گیا، اب میں چلی میکے، جو جاتی تو سالوں سال واپس نہیں آتی ہے، کیا یہ مصنون طلاق ہے؟ اور علماء بھی کہتے ہیں ہو گئی طلاق، اب جب تک کہ کسی اور کے ساتھ ایک رات نہیں گزار لیتی، یہ شرائط لگاتے ہیں، انشاءاللہ میں حالات حاضرہ کے تحت یہ ایسے مسائل رکھوں گا، جب تک کسی اور مرد کے ساتھ کم سے کم ایک رات نہیں گزار لیتی، اب اس کے ساتھ تم نہیں رہ سکتی۔ مصنوع حلالہ نہیں ہو سکتا ہے، کیا ہے مصنوع حلالہ؟ انشاءاللہ دلائل آپ کے آگے رکھوں گا۔ مصنوع حلالہ کیا ہے؟ جب تیسری طلاق ہو جائے تو وہ عورت کسی غیر مرد سے، دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور وہ مرد اور وہ عورت اب اچھے سے رہے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کا مزہ اچھی طریقے سے چکھ لے۔ ایسے چکھ لے، اچھے طریقے سے دونوں ایک دوسرے کا مزہ چکھ لے، اور قسمت سے حسن اتفاق سے نہیں، اتفاق سے بھی نہیں، قسمت سے وہ اس کو طلاق دے کسی وجہ پر، یا پھر قسمت سے اوپر پہنچ جائے، مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے، تب جا کے اس کا نکاح پہلے شوہر سے ہو سکتا ہے، وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے ماتحت اس کی نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ ہے مصنون حلالہ۔ اب وہ حلال ہو رہی ہے واپس اس کے لیے، پہلے شوہر کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ مصنون حلالہ۔